کر رہے ہوتے، کبھی بند کر دیتے. تو یہ ہم سب اس لیے کہ اس وقت جو بلوچوں کو، پشتونوں کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی سازش ہے. عوام کو، لوگوں کو یہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی سے پہلے بھی آگاہ کر چکے، آج بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ پرامن سیاسی اور جمہوری راستے بند کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے دہشت گردی کی طرف، بندوق اٹھانے کی طرف. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اپنا کردار، وہ جمہوری سیاسی کردار ادا کرتے رہیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہمارے 3 ڈسٹرکٹ اس سے قبل اس جو متصل تھے، جو گوادر کے ہمارے تنظیم ہے پارٹی کے ڈسٹرکٹ کیچ کے، پنجگور کے، انہوں نے پہلے سے اس دھرنے کی 28 تاریخ کی اس کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اجتماع کا. اور آج ہم پارٹی کل کے جس واقعات کے بعد آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے سیاسی ورکر ہیں وہ ان تمام پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں، ان کا ساتھ دیں. جہاں پہ دھرنا راستہ بند کیا گیا، جہاں دھرنا ہو وہاں دھرنے میں جا کے شرکت کریں، اور جہاں پہ آج جلسہ ہو وہ جلسے جہاں جس طریقے سے پہنچ سکتے وہ جا کے اس بلوچ اجتماع میں وہ اپنی شرکت کو یقینی بنائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم پارٹی جو مرکزی قیادت جو ہے وہ ہم اس میں باقاعدہ رابطہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ، ہماری پارٹی کی جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں. تو کل پرسوں تک ہم اس میں رابطے مکمل کر کے آگے لائمل کا اعلان کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو، اس مسئلے کو صرف گوادر تک محدود نہ رہے، یہ صرف بلوچستان تک محدود نہ رہے. ہم سارے پاکستان کے لیول پہ، جو ہم ایک الائنس کا حصہ بھی ہے، ہم سارے پاکستان کی سطح پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس ساتھ رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کا باقاعدہ ہم اعلان کریں گے. میرے ساتھی آپ سے کوئی بات نہیں، کوئی بات تو نہیں رہی شکیلہ، کوئی بات تو نہیں رہی. لیکن آج تک سنجیدہ پیمنٹ بلوچوں نے جو ہے بلوچ 18 حصوں میں تقسیم میں آپ کی بینتی اس وقت منافع کے واحد مفاد کی بن رہا ہے، اس سے 18 شکل نکلی ہے، وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. سب یہی ہوگا جب ایک پارٹی اس کی طرح نہیں ہوگا، ہم بیٹھ کر کے بلوچ کے مسئلے کا حل نہیں نکالے گا، پشتون کے مسئلے کا حل نہیں نکالے گا. یقیناً شاید اب بہت بنیادی سوال کیا، اور میں اسی ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے ہماری پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام مسائل کا حل جس طرح ہم 75 سال سے فیس کر رہے ہیں، بلوچ اس کو فیس کر رہا ہے، پشتون کر رہا ہے، سندھی کر رہا ہے، ہم نے ہمیشہ ہماری پارٹی اور ہماری قیادت نے سنجیدگی سے اس کوسچن کو لیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی ایک سیاسی جماعت یا گروہ اس مسائل کا حل نہیں نکال سکتی. یعنی یہ تمام ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک زمانے میں تھا ہماری سردار عطا اللہ خان منگل، وہ نیشنل پارٹی کا حصہ تھے. اس پاکستان کے وہ تمام جمہوری سیاسی اور قوم پرست قوتیں جو ایک ساتھ تھی، ایک جات تھی، اس کے بدقسمتی سے اس کے ریاست کے اس بدامنی کے بعد جو تقسیم کیا گیا، اس کے بعد ہم سمجھتے، آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت جو ہے وہ تقسیم ہے. ہم بلوچستان کے بلوچ سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ان تمام صورتحال پہ وہ یکجا ہوں. ہم تمام قوم پرست قوتیں، پشتون قوم پرست، سندھی قوم پرست، بلوچ، ہماری سیاست بالکل اس حوالے سے بالکل واضح ہے، جس طرح میں نے نیشنل پارٹی کا ذکر کیا. اور اس کے بعد بھی ہماری پارٹی کے سربراہ جو قائد تھے سردار عطا اللہ خان مینگل نے اس ملک میں پشتون، سندھی، بلوچ اتحاد بنایا. اس کے بعد انہوں نے پونم تشکیل دیا، پونم کے پلیٹ فارم سے، جس پہ کافی سیاسی جماعتیں اس پہ پلیٹ فارم یکجا تھی. تو آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی سطح پہ جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں
اور بلوچستان کے سطح پہ جو حکومت سیاسی اس کا احتیاط چاہتے ہیں، اس کی وحدت چاہتے ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل ہم یکجہتی میں اور اس طرح کے مشترکہ جدوجہد میں سمجھتے ہیں۔ نہیں اس میں نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈنڈے کب ڈنڈے کھائیں گے، پہلے بھی کھائیں تو ابھی بھی تیار ہے، ڈنڈے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ مستوں میں دیکھیں اس وقت سب سے جو زخمیاں میڈم مشکل ہے وہاں سے تعلق رہتی ہے کہ ہمارے سب سے فرنٹ پہ جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی وہ قیادت ہے وہاں جو موجود ہے۔ جہاں جہاں ہم نے یہی بات کہی کہ ہمارے 3 ڈسٹرکٹ نے پہلے سے اس اجتماع کی حمایت کا اعلان کیا، جو متصل تھے، جو گوادر کے آپ کا پنجگور جو ہے اس کے تمام یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم چاہے یا نہ چاہے آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کوئٹے میں جتنا 150 بندے جو کارکن گرفتار ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بی این پی کے کتنے کارکن ہیں؟ تمام چاپے جو رات 3 دن سے مسلسل احمد نواز کے گھر پہ خود چھاپا پڑا ہے، یہ تمام جو ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ورکر ہیں اور اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہماری بچیاں ہیں، یہ ہمارے بلوچستان سے بی ایس او کے چرن بالاچ ہمارے شکور بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے، اجیر حکمرانی کے گھر پہ پرسوں چھاپا پڑا، وہاں سے اس کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو وہ ہم اگر اعلان کریں نہ کریں، ہمیں وہ سب اس میں شامل تصور کرتے ہیں اور ہم شامل ہیں، یہ ہمارا ایشو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی سیاسی ورکر بلوچ کو یا پشتون کو بلوچستان کا اس کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو ہم بلوچستان نیشنل پارٹی اس کو اپنا ہی سمجھتے ہیں اور اسی طرح کریں گے جس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کے کسی کارکن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ میں نے یہی عرض کیا کہ چونکہ ہم ایک الائنس کا بھی حصہ ہے، ہم اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے، اس کو اور قوت بخشنے کے لیے ہم الائنس کے ساتھیوں سے بات کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لیول پہ جو آلریڈی ایک اتحاد موجود ہے اس کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو اٹھایا جائے۔ اور سب سے زیادہ صورتحال یہ دیکھی گئی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ حسب تنقید سردار اختر مینگل یہ تھی، اور ایک خاص جو جماعتیں رہی ہیں اقتدار میں ان کو بنایا جاتا ہے، جہاں آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ صورتحال کیا؟ دیکھیں سلمان جان، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچیاں ہیں، دیکھیں ہم بلوچستان اس واقعے سے ہم تعلق نہیں رہ سکتے، اور وہ سردار اختر جان پہ اس لیے شاید جو زیادہ توقعات جس سے رکھتے ہیں اسی پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ سرفراز بھٹی سے پہ تنقید اس طرح نہیں کریں گے، نہ وہ اس طرح کے دوسرے جماعتوں کے، کیونکہ سردار اختر جان مینگل صاحب وہ سردار عطا اللہ خان کے فرزند ہیں، اور وہ ان کے خاندان کے یہ پہلے جو آج بھی جس پہ مظاہرے یہ لاپتہ افراد پہ ہو رہے، بلوچستان کا سب سے پہلا جو لاپتہ شدہ بندہ جو ہے وہ اختر جان کے بڑے بھائی ہیں اسد مینگل صاحب۔ تو وہ اس واقعے سے کیسے اور یہ میں بحیثیت وکیل یہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہے 2012 کے اندر، وہ 2006 سے یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے، 2012 آپ اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی پی ایل ڈی اٹھا کے دیکھیں، 2012 کا ایم ایل ڈی اٹھا کے دیکھیں، سردار اختر مینگل کی وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، اور جو پارٹی تمام قیادت یہ ادھر جو بیٹھے ہوئے سردار بلوچ ہمارے جتنی بھی پارٹی قیادت ہے اس کے ساتھ وہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کسی پہ احسان نہیں کرتے، اگر ہم لاپتہ افراد کی بات کوئی بھی کرتا ہے تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ صرف ہم جو ہے وہ وارث ہے، نہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ جو بھی نوجوان جو بھی جذباتی ہو جائے، کوئی بات بھی کرے، ہم اس پر نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا رول کیا ہونا چاہیے، ریاست نے کیا کچھ کیا، کہ جس طرح ہم نے یہی کہا کہ بنو کے اس واقعے سے اب پشتونوں کو سبق لینا چاہیے، اور کل کے واقعہ سے جو کہیں سے 70 سالوں سے ہو رہے بلوچوں کو سبق سیکھنا چاہیے، کہ آج اس دانستہ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ رئیسی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے ابھی وہ پارٹیوں کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
کہ یہ جمہوریت اور جمہوری پالیٹکس پارلیمنٹ کی سیاست چھوڑ کے آپ بھی چلے جائیں، چاہے جن کی خواہش ہے. تو اس لیے کہ آج جو انہوں نے حوالداروں کی، میں نے ذکر کیا کہ حوالداروں کی گورنمنٹ یہاں پہ بنائی گئی بلوچستان میں، ان کی اپروچ بھی یہی ہے. ساجد صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے پہلی حمایت کی ہے پارلیمنٹ کی تحریک کی، تو گوادر میں سب کیا صورتحال ہے؟ آپ کے ساتھی نمائندے جو گوادر کے وہ بھی موجود ہے اور اب جو تحریک کی بھی حمایت کی، اور جو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں جو تحریک آپ زیادہ ہی کیوں نظر آ رہی ہے، تو آپ لوگوں نے گوادر میں ان کے ساتھ کیا تعاون؟ ہمارے کیج کے ابھی بھی رات کو مجھے جتنے کیج سے ہمارے کارکن اٹھائے گئے کہ تربت کے جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں وہ اس آج کے جلسے میں شریک ہیں. گوادر کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ اس دھرنے میں شریک ہے. پنجگور سے جو پہنچے ہیں، جو راستے پہ یہ راستے بند ہے، تو یہ تمام جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اجتماع ہو، اگر اجتماع جو ہے کوئی بھی بلوچ پارٹی کرے، کوئی بھی سیاسی جماعت کرے جو وہ لاپتہ افراد کی بات کرتے ہو، یہاں کے سائل وسائل کی بات کرتے ہو، وہ اس کو وہ اعلان بے شک کوئی بھی کرے، اس کو ہم اپنا اجتماع سمجھتے ہیں. سر، پارلیمنٹ میں آپ کی پارٹی موجود ہے، چاہے صوبائی اسمبلی ہے چاہے قومی اسمبلی ہے، کوئی آواز وہاں نظر نہیں آئی. سردار اکرم مشرف صاحب کو تو ہے نہیں، سینٹ میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور صوبائی اسمبلی میں بھی جو آخری اجلاس ہوا چیزیں واضح تھی کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، کوئی آواز اس پلیٹ فارم پہ نہیں. اتنے ہم اس کو بیوقوف سمجھتے تھے، اتنے بیوقوف نہیں سمجھتے تھے کہ ایک پرامن بچوں پہ اس طرح، یہ خواتین پہ اس طرح حرکت کریں گے جس طرح کل انہوں نے کیا. یہ اس طرح کی صورتحال واضح نہیں تھی. ہم نے کہا ایک سیاسی ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ کو اس نے اجتماع کرنے، تو یہ تو ہر ایک حق ہے، آئین نے حق دیا ہے، تو وہ کریں گے. سارے باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہی جو آپ کو تاریخ لبیک کا حوالہ دیا کہ ادھر 2 سٹینڈرڈ ہے، آئین بھی ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. یہ تو اسی پہ تو ہم آج چیف جسٹس پاکستان سے اس پہ خفا کہ وہ پہلے تو دعویٰ کرتے تھے کہ میں بلوچستان سے ہوں، اس کے بعد دوسری جو بعد میں سیریز چلے وہ خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سب سے پہلے جس ججمنٹ پہ یہ آتاب کا شکار بنا، تاریخ لبیک کا پہلا جو ججمنٹ اس نے دیا، اور یہاں پہ جو 8 اگست والا جو انہوں نے ججمنٹ دیا، اس نے جن قوتوں کا ذکر کیا کہ یہ ملوث ہے ان تمام واقعات میں. آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے جو خفیہ آپ کے ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، اس میں ملوث ہے، جو پرتشدد جو تنظیمیں ہیں ان کو پروموٹ کر رہی ہے، ان کو پال رہی ہے، اس کو توانا کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ لبیک کا اگر دھرنا اسلام آباد کے اندر اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کے مطالبات تسلیم کیا جاتے ہیں. تحریک تحفظ عین پاکستان جو آئین کی بات کرتے ہیں، اس نے 10 اپلیکیشنیں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں خود وہیں پہ تھا، شعیب شاہین صاحب نے اور لطیف اس نے اس کو اجازت دی. ہائی کورٹ نے وہ اجازت نہیں دیتے، دوسرے دن اس کی NOC جو ہے کینسل کر لیتے. تو یہ کہ ہم یہ تفریق جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہماری عبودات ہے. انشاءاللہ ہم اتحادی سیاسی جماعتوں سے یہ اس رابطے میں ہے، اور یہ پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بات ہوگی جہاں ہماری نمائندگی کی. اور ایک ورکروں کو یہی آج ہم نے علاقے کہ جہاں بھی ورکر جہاں پہنچ سکتے ہیں وہ ان کے تمام اجتماعات میں بھرپور شرکت کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، اور جلسے میں کرے، جہاں بھی راستہ روکا دھرنا ہوگا وہ دھرنے میں جا کے اس کے ساتھ شامل کرے. ہم اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ آپ فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے لوگوں سے کمیٹی بنا کے اس کی حیثیت کیا ہے اور کس کے سربراہی میں نوٹیفیکیشن کرتا ہے کہ ہوم سیکرٹری جو ہے. یہ جو میں نے سردار اختر محمود صاحب کی بات کی، وہ آپ آج بھی PLD اور LD اٹھا کے اس پہ باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے. اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب نے کہ کہاں کا جو واقعات ہم نے اس کے سامنے لایا، اس نے نشاندہی کی گئی ہے کہ کون ملوث ہے، کس نے بندوں کو بلوچستان کے سیاسی ورکر کو لاپتہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے جو یہاں پہ یہ لاپتہ افراد کے کیس کو وہ سالو کر سکے یا اس پہ کوئی کام کر سکے. صحیح.
वही मानव बलोच ने और बच्चों की वही बात है, वही आप मांग रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं जो पहले से हो रहे थे। लेकिन बच्चों एक प्रेशर ग्रुप के हिसाब से अगर यहाँ पे उभरता जा रहा है तो इसका सियासत पे क्या सवाल पड़ेंगे और मुझे कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देखिए मैंने पहले भी हम कई जितने भी प्रोग्राम किए हमारे मुश्तरका प्रोग्राम, जो हम कहते हैं कि मंजूर पश्तीन भी इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो आइन और कानून के दायरे के अंदर जो डिमांड इसकी डिमांड है, हमने तो उसको समझते हैं कि इन तमाम सियासी क़ुव्वतों को, चाहे वो मारंग की बलोच यकजहती कमेटी की शक्ल में हो, चाहे ये मंजूर पश्तीन की शक्ल में हो, चाहे पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी हो, ANP हो, जितनी भी सियासी जमातें हैं जो हुकूमत सियासी जमातें, ये सब का एहतियात जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। ये अलग बात है कि अगर किसको कोई इस तरह नहीं समझते तो ये फिर अपनी सियासत से इनराफ होगी। जिस अकाबरीन की वो बात करते हैं, बादशाह खान की सियासत की बात करते हैं और वली खान, हम तो हमारे कायदीन और ये तो एक सियासी जमात पर रहे, जिस तरह नेब का मैंने जिक्र किया, हैदराबाद जेल में 4 साल रहे। और हाँ, आज भी हम कहते हैं कि जितने भी खाशियत की सियासत के बुनियाद पर जो सियासत करने वाले, इन सब को जो है वो एक दूसरे को ताने देने के बजाय इन सब को मुत्तहद होना पड़ेगा, वरना ये सियासी तौर पे जितना यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी कल्चर को ख़त्म करने के दर पे और उसकी जगह पे जिस तरह के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये सारे सियासी सूरत हाल सब के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। थैंक यू।